بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس کلاس میں تجوید القرآن کے حوالے سے ہم مد اور تشدید کے متعلق گفتگو کریں گے کہ مد جو ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے، کہاں پہ پڑھنی ہوتی ہے اور کیسے پڑھنی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو تشدید ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم نے پچھلی کچھ کلاسوں میں ہم نے کچھ علامات پڑھی تھیں، کچھ اعراب وغیرہ پڑھے تھے اور کچھ مد کے متعلق حروف مدہ کی بھی گفتگو کی تھی۔ تو آج انشاءاللہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ہم مد کے متعلق جو ہے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ مد کیا ہوتی ہے اور کہاں پہ پڑھنی ہوتی ہے اور کیسے پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اس سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ جو تمام ہم نے تجوید القرآن کا کورس کچھ کلاسوں میں کیا، یہ جتنا ہو سکا میں نے آسان کرنے کی کوشش کی کہ بالکل آسان سے آسان یا وہ چیزیں جو آپ کو جاننا چاہیے مختصر چیزیں میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی۔ اگر آپ باریک یا مزید ان کی تمام جو باریکیاں ہیں وہ سیکھنا چاہتے ہیں تجوید میں، تو اس کے حوالے سے انشاءاللہ ایک الگ کورس شروع کیا جائے گا۔ اگر وہ دیکھنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو وہ آپ چینل پہ جا کے جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلی کلاسیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ تو آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے مد کے متعلق گفتگو کرتے ہیں کہ مد کیا چیز ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب۔ مد کا ایک لغوی مطلب ہوتا ہے، لغت میں اس کو کہتے ہیں لمبا کرنا، اور اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آواز کو معمول سے زیادہ کھینچنا، یعنی عام طور پر جو ہم ایک لفظ کی جو آواز بولتے ہیں اس سے تھوڑا زیادہ لمبا کر کے پڑھنا، یعنی کھینچ کے پڑھنا، اس کو مد کہتے ہیں۔ اب مد کب پڑھی جاتی ہے، یعنی کیسے مد بنتی ہے؟ بنیادی طور پر دو وجہ سے مد پڑھ سکتے ہیں، یعنی دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ یا تو حروف مدہ واقع ہوں تب ہم مد بنا کے پڑھیں گے، یا دوسری چیز ہے مد کا سبب واقع ہو جائے۔ اب حروف مدہ وہ پڑھ لیے تھے کہ اگر الف ساکن آ جائے اور اس سے پچھلے والے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو پھر اس کو ہم مد بنا کے پڑھیں گے، یا اس کے بعد دوسری یا ساکن آئے اور اس کے پچھلے حرف کے اوپر زیر آ جائے تب بھی ہم اس کو مد بنا کے پڑھیں گے، یعنی اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح واو ساکن آ جائے اور اس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش آ جائے تب بھی ہم اس کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو پہلی تو وجہ یہ ہے کہ حروف مدہ میں سے کوئی واقع ہو جائے تب ہم اس کو مد بنا کر پڑھیں گے۔ اب دوسری چیز ہے کہ مد کا سبب اگر واقع ہو جائے تب ہم مد بنا کر پڑھتے ہیں۔ اب سبب مد جو ہے اس میں ایک ہوتا ہے حمزہ اور دوسرا ہوتا ہے سکون، یعنی کہیں پر کوئی حرف ساکن ہوتا ہے یا کسی چیز کے اوپر سکون واقع ہوتا ہے۔ سکون کے متعلق بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ کیا ہوتا ہے، یعنی جس حرف کے اوپر کچھ نہ ہو یا جازم ہو تو اس کو ہم سکون کہتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی جس کو آپ تشدید کہہ سکتے ہیں کہ تشدید واقع ہو، کیونکہ اس میں بھی سکون کا ایک معاملہ ہوتا ہے، وہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اچھا، اب سبب مد یہ ہے کہ حمزہ اور سکون کا، اگر حروف مدہ کے بعد سکون یا تشدید والا کوئی حرف ہو یا ان کے بعد حمزہ ہو تو حروف مدہ کو اپنی اصلی حالت سے زیادہ کشش کے ساتھ اور زیادہ کھینچ کر پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اگر حروف مدہ میں سے کوئی حرف واقع ہوتا ہے لیکن یہ ساکن ہو اور اس سے پچھلے والا حرف پر جو حرکت ان کے موافق ہوتی ہے وہ واقع ہو تو یہ حروف مدہ جو ہیں تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر حروف مدہ واقع ہو اور اس کے بعد کوئی حرف ساکن واقع ہو جائے تب بھی یہ مد بن جاتی ہے، وہاں پہ بھی ہم نے مد کے طور پر یعنی اس کو تھوڑا کھینچ کے پڑھنا چاہیے، یا حمزہ آ جاتا ہے تب بھی ان کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اب مد کی عام طور پر تین شکلیں ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں یا علامات جو کہہ لیں وہ گزرتی ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹی پیش پڑھتے ہیں، وہ بھی بالکل تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد دوسری شکل یا دوسری علامت جو ہوتی ہے جو ہم اکثر طور پہ اردو میں پڑھتے ہیں، الف کے اوپر جو مد لگی ہوتی ہے وہ درمیانی قسم کی مد، اور ایک اور علامت گزرتی ہے جو سب سے بڑی مد جو ہے شمار کی جاتی ہے۔ اب ان مختلف اشکال کو جو ہے مختلف لمبائی کے طور پر کھینچنا یا پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد مد کی اقسام بھی کچھ ہیں، جس میں اگر سبب میں حمزہ واقع ہو، یعنی سبب والی مد میں حمزہ واقع ہو تو پھر وہ مد متصل بنتی ہے اور مد منفصل بنتی ہے۔ اگر مد کا سبب سکون ہو تو پھر وہ مد لازم بنتی ہے اور مد عارض بنتی ہے۔ تو یہ اس کی کچھ اقسام ہیں۔ اب جس حرف کے اوپر جو ہے مد آ جائے اس کو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو کھینچ کے یعنی اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اگر کھڑی زیر، کھڑی زبر، الٹی پیش والی مد بنتی ہو تو اس کو تھوڑا دو حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ اگر اس کے بعد درمیانی مد ہو تو اس کو تھوڑا اس سے زیادہ کھینچنا ہے۔ اگر بڑی مد ہو تو اس کو اسے تھوڑا زیادہ کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو اس کی مثال قرآن مجید میں ہم سورۃ بقرہ شروع کرتے ہیں۔ سورۃ بقرہ کے ابتدا میں حروف مقطعات میں سے ایک حرف آتا ہے الف لام میم، اس کے اوپر بڑی والی مد لگی ہوتی ہے، تو اس کو ہم نے کیسے
कैसे पढ़ना है, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। इसी तरह एक और हर्फ कुरान मजीद में अक्सर आता है या बनी इसराइल, तो उसमें दरमियानी मद भी होती है, छोटी मद भी होती है, बड़ी मद भी होती है, तमाम मदें इकट्ठी हो गई, तो उसको कैसे पढ़ें, या बनी इसराइल। तो यहाँ पर पहले हर्फ के ऊपर छोटी मद है, फिर नी के ऊपर जो है बनी वाली उसमें दरमियानी मद है, और इसरा के ऊपर जो है बड़ी मद। तो इसको आप कुरान मजीद में काफी जगह जो है मद का तज़किरा आता है, काफी हर्फ के ऊपर इसकी अलामत आती है, तो वहां पर आपने इसको गौर से प्रैक्टिस भी करना है और वहां पर आपने इसको दुरुस्त तरीके से भी पढ़ना है। तो ये थी बड़ी मद और छोटी मद के मुतालिक गुफ्तगू। और इसके बाद हम आते हैं कि शद जो है ये क्या चीज होती है। शद की सबसे पहले मैं आपको अलामत दिखा देता हूँ। ये 3 कोनों वाली या 3 शोशे वाली जो है अलामत होती है, इसको शद कहते हैं। और जिस हर्फ पर ये अलामत आ जाए उस हर्फ को मुशद्दद कहते हैं, और उसको पढ़ने के लिए 2 मरतबा यानी उस हर्फ का तकरार होता है। अब तकरार इसलिए होता है क्योंकि उसमें एक हर्फ साकिन होता है पहला, और दूसरा हर्फ जो है मुतहरिक। मुतहरिक मतलब उसके ऊपर जो है कोई ना कोई हरकत वगैरह होती है। तो 2 हर्फ को, एक साकिन और दूसरा मुतहरिक, जब 2 हर्फ इकट्ठे हो जाते हैं तब उनको एक दूसरे में इदगाम करके, यानी दोनों को एक ही शक्ल में, जिसको इदगाम बोलते हैं, इकट्ठा करके उसके ऊपर ये शद वाली अलामत जो है लगा दी जाती है। अब इसको पढ़ने के लिए ये तरीका होता है कि उस हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, यानी उसको शिद्दत के साथ पढ़ते हैं। अब पहला हर्फ जो साकिन है उसको किसी न किसी पिछले हर्फ के जरिए मिलाना होगा, और दूसरे के ऊपर हरकत होती है वो पढ़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये एक हर्फ है अलिफ जबर बा, अब बा जबर बा, अब बा, अब बा। अब अगर इसको अलग अलग लिखें तो इसमें 3 हर्फ बन जाते हैं। अगर इसको मुशद्दद कर दें यानी इदगाम कर दें तो फिर ये 2 हर्फ बन जाएंगे, लेकिन पढ़ने में ये 3 हर्फ आएंगे। अब ये क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या वजह है? तो इसके लिए आम तौर पर ये होता है कि जब 2 हर्फ जो है एक शक्ल के आ जाएं, जैसे इसमें 2 बा आ गई, तब ये शिद्दत के साथ उसको पढ़ेंगे और वहां पे इदगाम वाक़ होगा। तो इसमें पहले हर्फ को मुदगम और दूसरे को मुदगम फी कहते हैं। अब इसके बाद दूसरी वजह यह है कि 2 हर्फ जब एक जैसे मखरज वाले आ जाएं तब भी वहां पे इदगाम करते हैं, यानी 2 ऐसे हरूफ जो एक ही जगह से एक ही मखरज से अदा होते हैं, तो उन दोनों लफ्जों को एक लफ्ज में बदल कर उसके ऊपर शद लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे दाल और ता, क्योंकि दाल और ता दोनों हरूफ का एक ही मखरज होता है, सिर्फ इसमें सिफत का फर्क होता है। सिफत क्या चीज है वो भी इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे, क्योंकि वो बारीकी वाली या एडवांस लेवल की जो चीज आप कह सकते हैं। यहाँ पर दाल और ता दोनों का एक ही मखरज होता है, लिहाजा जहाँ पर एक हर्फ साकिन हो पहला और दूसरा मुतहरिक हो और दोनों के एक मखरज हो, तब जो है दोनों को हम इदगाम कर देते हैं, यानी एक दूसरे में ठोंस देते हैं और उसके ऊपर शद लगा देते हैं। तो वहां पर हम शिद्दत से उसको पढ़ते हैं। जैसे अबद तुम, असल में है अबद तुम, लेकिन क्योंकि दोनों हरूफ का मखरज एक है लिहाजा हम उसको इदगाम कर देंगे, उनको पढ़ेंगे अबद तुम। इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें कुरान मजीद में आप देख सकते हैं। इसके बाद एक और इसकी वजह होती है कि 2 ऐसे हरूफ जिनके मखरज नजदीक हों, जैसा कि लाम है और रा है, इनके थोड़े थोड़े करीब मखरज हैं, लिहाजा वहां पर भी जो है इदगाम होगा, वहां पे भी हर्फ को शद के साथ जाहिर किया जाएगा और उसको तशदीद के साथ पढ़ेंगे। जैसे कुल रब्बी, अब इसको हम पढ़ेंगे कुर रब्बी, रा के ऊपर शिद्दत देंगे कि यहाँ पर भी इदगाम होगा। तो ये मुख्तसर सा था कि इदगाम क्यों होता है, इदगाम क्या होता है और शद क्या चीज होती है। तो जहाँ इदगाम होगा उसको पढ़ने के लिए तकरार करना होता है, तकरार करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है वो होती है शद की। तो इस तरह आप और भी एक मिसाल ले सकते हैं, जैसे सद्दक़ा, कज़्ज़बा, अल्लमा, इस तरह बहुत सारी कुरान मजीद में शद की मिसालें हैं। तो आपने जहाँ पर शद आए वहां पर आपने शिद्दत के साथ यानी उस हर्फ को आपने तकरार करना है और थोड़ा सख्ती से, इस तरह तशरीद जो है मुकम्मल हो जाएगी। तो ये थी कुछ अलामत या कुछ जो अहकाम थे। अब एक और चीज है जिसको तजवीद में हरूफ वाली भी कहते हैं या हमजा का पाया भी बोलते हैं। तो वो क्या चीज है? कुरान करीम में 4 हरूफ हैं, अलिफ, लाम, वाव, या, जो बाज अल्फाज में लिखे जाते हैं लेकिन उनको पढ़ना नहीं चाहिए, यानी वो पढ़े नहीं जाते, तो उनको हरूफ वाली कहते हैं। यानी कुरान मजीद को पढ़ते वक्त आपने ख्याल रखना है कि ये 4 हरूफ जो हैं बाज जगह पे जो है इनको नहीं पढ़ा जाता, लिखे होते हैं लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जैसे मिसाल के तौर पे जब ये हमजा का पाया बनते हैं, पाया मतलब कुर्सी, जिस तरह एक मिसाल है साआला, अब यहाँ पर अलिफ के ऊपर हमजा है लेकिन यहाँ पर हम अलिफ को नहीं पढ़े बल्कि यहाँ पर सिर्फ हमजा को पढ़े। इसी तरह फुआद,
یہاں پر واو جو ہے وہ حمزہ کا پایا ہے. اسی طرح یبدیء، اب یہاں پر یبدیء نہیں پڑھنا بلکہ یبدیء پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر یا حروف والی بنا ہوا ہے یعنی ساکن ہے، اور حمزہ کی کرسی بنا ہوا ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ چاروں حروف بعض جگہ پر اگر خالی ہوں یعنی ان کے اوپر کچھ نہ ہو، کوئی علامت وغیرہ نہ ہو، تب یہ حروف جو ہے نہیں پڑھے جاتے، تو ان کو حروف والی کہتے ہیں. اسی کے بعد ایک اور چیز ہے التقاء ساکنین. یہ وہ چیز ہوتی ہے جہاں پر دو حرف جو ہیں ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں. ساکن مطلب جن دو حروف کے اوپر جزم آ جاتی ہے، تو وہاں پر جو ہے کیسے پڑھتے ہیں، یا جزم والے حرف کے بعد شد آ جاتی ہے تو وہاں بھی التقاء ساکنین. التقاء ساکنین کا مطلب ہے دو ساکن اکٹھے ہو جائیں، تو وہاں پہ کیسے پڑھنا چاہیے. تو یہاں پر ایک قاعدہ ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے آپ نے ایک زیر کے ساتھ اس کو پڑھ سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ لہون فزو، اب یہاں پر لہون ہے اور اس کے بعد نون ہے، نون جو ہے وہ ساکن ہے، اور اسی طرح پیچھے جو واو ہے واو کے اوپر تنوین ہے. اب تنوین میں بھی ایک نون ساکن ہوتی ہے، وہ ساکن، اور اس نون کو جو ہے ہم کیسے لہون فزو، تو ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ نون بھی ساکن اور اگلی نون بھی ساکن ہے. تب اس کو ہم ایک زیر کے ساتھ جو ہے ملا کے پڑھ سکتے ہیں، جیسے لہوا نین فزو. اسی طرح آپ نے یاد رکھنا ہے جہاں پر بھی تنوین آ جائے اور اس کے بعد کوئی حرف ساکن آ جائے، تب وہاں پر آپ نے تنوین کی نون کو زیر کے ساتھ جو ہے اگلے حرف کے ساتھ ملانا ہے. بعض جگہ پہ یہ چھوٹی سی نون لکھی بھی ہوتی ہے، جو قرآن مجید میں آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی نون ہوتی ہے اور اس کے نیچے زیر لگی ہوتی ہے. تو یہ وہی چیز ہے جو التقاء ساکنین یعنی دو ساکنوں کو ختم کرنے کے لیے یہ لکھی جاتی ہے. تو وہاں پر آپ نے اس کو اس طرح پڑھنا ہوتا ہے، لہوا نین فضو برحمت ندخلو، تو اس طرح آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور بعض جگہ التقاء ساکنین جو ہوتے ہیں وہاں پر حروف کو قطع کر دیا جاتا ہے یعنی اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو یہ تھی آج کی کلاس، جس میں ہم نے کچھ چیزیں جو تھیں بنیادی چیزیں، عام چیزیں کہہ لیں، جو ہم نے سیکھی، پڑھی اور سمجھی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. انشاءاللہ باقی کلاسوں میں ہم کچھ باریکی لیول کی جو چیزیں ہوں گی وہ ہم سیکھیں گے. تو دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.